اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا ہے کہ ابھی جو پچھلی آیت کریمہ گزری ہے آیت نمبر 23 سے لے کر کے 15-16 آیات جو اس کے بعد کے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصول اور قاعدے اور ضابطے کو بیان فرمایا ہے جو ایک اسلامی سماج و معاشرے کے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی انہی بنیادوں پر، انہی اصولوں پر اسلامی سماج و معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق، ان کے قول اور ان کے بیان کے مطابق، یہ جو 15-16 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے توریت کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی توریت، اس کا پورا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اور بڑی قیمتی باتیں جو ایک انسان کو معتدل بنا سکتی ہے، جو ایک انسان کے اعمال کو بالکل نکھار سکتی ہے، ویسی چیزیں ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا مت چھوڑ دو اور نہ ہی اس کو پورا کھلا ہوا چھوڑ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بالکل درماندہ اور ملامت زدہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ درماندہ کا مطلب بالکل تھکا ہوا، اور ملامت زدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ تم کو ملامت کرنے والے، تم کو برا بھلا کہنے والے ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا، وہیں بخیلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو روکا اور خاص طور سے فضول خرچی سے روکا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میانہ روی کا حکم دے رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ بالکل کنجوس بھی نہیں بن جانا ہے اور بالکل کھلا ہوا ہاتھ نہیں چھوڑ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن سے بندھا ہوا مت کر لو، یعنی ایسا بالکل تنگ مت کر لو کہ کسی کو دو ہی مت، بالکل جتنی مال ہے سب کو سینت کر کے رکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں، ضرورت مند آ رہا ہے اس کو بھی بھگا رہے ہیں۔ شریعت نے جہاں پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں پر بھی بخیلی اور کنجوسی کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں جو اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرنے سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان تمام جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ایسے بخیل مت جاؤ کہ تمہارا ہاتھ جو ہے وہ گردن سے ٹنگ جائے اور تم کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جیسا کہ یہودی ملعونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کے قول کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے بخشش کی کوئی حد نہیں ہے، اپنے بندوں پر جو وہ خرچ کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کا مطلب کہ بخیلی اور کنجوسی میں بالکل نہ پڑ جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا ہوا نہیں چھوڑ دو کہ جس قدر ہو سکے فضول خرچی کرنا شروع کر دو، جہاں پر نہیں خرچ کرنا ہے وہاں پر بھی خرچ کرو، اپنی ضرورت اتنے سے پوری ہو رہی ہے اس کے بعد بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرو۔ اگر ایسا کرو گے اللہ نے فرمایا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم ملامت زدہ اور بالکل تھکا ہارا ہوا ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ کر مت کر لو، اس کا مطلب یہ محاورہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنا ہے تو بالکل معتدل اور میانہ روی سے خرچ کرنا ہے، نہ ہی بالکل کنجوس ہو جانا ہے اور نہ ہی بالکل کھلا ہوا خرچ کرنا ہے۔ اور یہ خرچ اپنے اوپر بھی اور اللہ کے راستے میں بھی، ایسا نہیں کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آئے تو وہاں پر میانہ روی سوجنے لگے، اور جب اپنے اوپر خرچ کرنا ہے
یا اپنے لیے خرچ کرنا ہے تو اسراف بھی ہو اور فضول خرچی بھی ہو۔ اسراف کا مطلب کل بتلایا تھا کہ ضرورت کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور جس جگہ پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بالکل ہاتھ ایک دم کھلا ہوا نہیں چھوڑ دینا ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے سب لٹا دیا، اور ساری چیز لٹانے کے بعد بالکل کمزور بےکس ہو کر کے بیٹھ گئے کہ لوگ بھی دھیان نہیں دے اور ہم اپنی چیزوں کو استعمال بھی نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل العفو، آپ بتلا دیجیے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے سب خرچ کر دینا ہے۔ یعنی ابھی ہماری ضرورت جس چیز سے پوری ہوگی اس کے علاوہ جتنا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ فرض نہیں ہے لیکن یہ افضل ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک قاعدہ ہے کہ انسان جب اپنے دل کے اندر یہ شعور رکھے گا تو اسلامی معاشرے کی ایک بنیاد ہوگی، اور ہمارے مال سے جہاں اسلام کو اور دین کو فائدہ ہوگا وہیں پر ہمارے معاشرے کے جو ضرورت مند ہے وہ ہمارے مال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ عن ظہر غنی، جو تمہارے پاس ضرورت کا ہے اس سے زیادہ خرچ کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سب سے بہترین خیر الرزق الکفاف، سب سے بہترین رزق انسان کا وہ ہے جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو بالکل اتنے بخیل نہ ہو جانا کہ کہیں پر خرچ نہ کرنا، اور اتنا زیادہ خرچ کرنے والے نہ ہو جانا کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی خرچ کرتے کرتے اپنے آپ کو محتاج، فقیر اور قلاش بنا لو۔ لیکن بخیلی سے بچنا ہے، بخیلی سے رکنا ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں جس میں سے 3 فرمان آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ عبداللہ بن زکوان عارض سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال 2 آدمیوں کی طرح سے۔ دونوں آدمی نے لوہے کا لباس پہنا ہے اور وہ لباس سینے سے لے کر کے گردن تک ہے۔ جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی ضرورتوں پر تو وہ جو لباس ہوتا ہے وہ کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس قدر کشادہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا جسم یہاں تک کہ اس کے قدم اس میں چھپ جاتے ہیں اور جو اس کے قدموں کے نشانات ہیں وہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بخیل خرچ نہیں کرنا چاہتا تو اس لوہے کے لباس کی کڑی جو ہے وہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، کستی چلی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے عیوب کو، ان کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی پردے میں رکھ لیتے ہیں اور آخرت میں بھی پردے میں رکھتے ہیں، اس کی ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بخیل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے تو تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی ننگا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ننگا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس کو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب فی الشح کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص سے بچو، لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ کی وجہ سے تم سے پچھلے لوگ ہلاک ہوئے۔ لالچ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتے توڑ لو، انہوں نے رشتہ داروں سے رشتے توڑ لیا۔ لالچ نے ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو بخیلی کرو، انہوں نے بخیلی کیا۔ لالچ نے ان کو حکم دیا کہ بدکاری کرو، بدی کرو، برائی کرو، انہوں نے برائی کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ لہذا آئے میری امت کے لوگوں، بخیلی سے بچو۔ اور ایک بہت مشہور معروف حدیث جو اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے بیان ہوا، صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن، ہر روز، ایوری ڈے آسمانی دنیا پر 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ہر صبح کو 2 فرشتے یہاں نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ اس کے مال کو تو اور زیادہ بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو بخیلی کرنے والا ہے،
بخالت میں پڑنے والا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، خرچ کرنا ہے ضرور، بخیلی نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو نصیحت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور بے شک تمہارا رب جو ہے اپنے بندوں کو اس کے معاملات کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور اس کے تمام اعمال کو دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اللہ کے راستے میں دے دینے سے یا جو رزق اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے سے تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی، تم غریب مفلس اور قلاش نہیں ہوگے، اور تمہارے مال کو روک لینے سے تم بہت بڑے امیر نہیں ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس کو چاہے اس کے رزق کو پھیلا دے، جس کو چاہے اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دے، اور جو ضرورت مند تمہارے پاس آیا اس کو تم نے نہیں دیا تو یہ مت سمجھو کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اللہ اس کی ضرورت کو دوسری جگہ پوری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو غنی بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی گھبراؤ مت، بلکہ بالکل کشادہ دل ہو کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو ضرورت مند ہو اس پر خرچ کرو۔ تمہارے پاس جو رزق آ رہا ہے تم کو کیا معلوم کہ کس کی دعا سے اللہ تم کو رزق دے رہا ہے اور کن کن کا رزق تمہارے پاس چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے جب کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے ہو تو اس کے اوپر خرچ کرنا یہ ہمارا دائتو ہے، ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جو مال ہمارے پاس ہے ہمیں پتہ نہیں کہ کس کی دعا سے ہم کو رزق مل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کس کا رزق ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔